کچھ جگہیں کرسڈ ہوتی ہیں جہاں جاتے ہی عجیب احساس ہونے لگتا ہے، جیسے ہر چیز زندہ ہو، سانس لے رہی ہو، جہاں کہانیاں مشہور ہوتی ہیں ڈس اپیرنسز، مرڈرز اور ابڈکشنز کی۔ ایسی ہی ایک جگہ بیننگٹن ٹرائنگل، جو لوکیٹڈ ہے ساؤتھ ویسٹرن ورمونٹ، یو ایس میں، جہاں 1945 سے 1950 تک سیورل لوگ غائب ہوئے۔ یہاں لوگوں کے غائب ہونے سے پہلے بھی کئی باتیں مشہور تھیں۔ نیٹو امریکنز اس جگہ کو کرس مانتے ہیں۔ ان کے مطابق اس جگہ پر 4 اپوزٹ ہوائیں چلتی ہیں جو ایک جگہ پر آ کے ملتی ہیں جہاں کمپس فیل ہو جاتا ہے۔ یہاں مسٹیریس کریچرز جیسے بگ فوٹس رہتے ہیں، اور جنگل میں ایسی کئی جگہ ہیں جو انسان کو اپنے اندر سمو لیتی ہیں۔ 12 نومبر 1945 74 سالہ ہنٹنگ گائیڈ میڈی ریورز 4 ہنٹرز کے ساتھ برک فورڈ میں ہنٹنگ کرنے گیا۔ میڈی ایک ایکسپیرینسڈ ہنٹر تھا اور اس ایریا کو اچھی طرح جانتا تھا۔ شام کے وقت وہ کیمپ سے اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا گیا۔ باقی ہنٹرز نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ میڈی اس علاقے سے واقف تھا، لیکن جب وہ شام تک واپس نہ آیا تو ریسرچز شروع ہوئی۔ ایکسٹینسو ریسرچز ہوئی، ووڈز کو دیکھا گیا، لیکن میڈی کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ صرف ایک سنگل رائفل کارٹریج ملی۔ یوں لگ رہا تھا کہ میڈی کو کوئی چیز اٹھا کر لے گئی ہے، نہ کوئی فٹ پرنٹس، نہ ہی کوئی کپڑے کا پیس، کوئی ایسی چیز یا کلو نہ مل سکا جو پولیس کو میڈی تک پہنچائے۔ میڈی کے غائب ہونے پر کئی تھیوریز سامنے آئی۔ شاید میڈی بھٹک گیا ہو، لیکن اسے ان ماؤنٹینز کا پتہ تھا، اور یوں اس کا غائب ہونا یا بھٹک جانا بالکل ان ایکسپیکٹڈ بات تھی۔ کسی نے کہا کہ مے بی وہ کسی جگہ گر گیا ہو جہاں اس کی جان چلی گئی ہو، یا پھر کسی جانور نے حملہ کیا ہو، یا پھر جنگلوں میں چھپی سپر نیچرل چیز نے میڈی کی جان لی۔ ایک اور بیزار تھیوری سامنے آئی کہ میڈی کی جان انہی 4 ہنٹرز نے لی جن کو وہ گائیڈ کر رہا تھا، لیکن ایسے کوئی ایویڈنس نہ مل سکے اور کوئی اریسٹ نہیں ہوا، لیکن میڈی کبھی نہ مل سکا، اور یہ ڈس اپیرنس ایک مسٹری بن کر رہ گئی۔ دسمبر 1 1946 میڈی ریورز کے ڈس اپیئر ہونے کے 1 سال بعد بیننگٹن ٹرائنگل نے ایک اور انسان کو اپنا شکار بنایا۔ پولا جین ویلڈن، 18 سال کی بیننگٹن کالج کی سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ۔ 1 دسمبر 1946 پولا کیمپس سے جلدی نکل گئی اور لانگ ٹریل پر واک اور ہچ ہائکنگ کرنے گئی۔ اس نے ریڈ جیکٹ، جینز اور لائٹ شوز پہنے ہوئے تھے جو دسمبر کی ٹھنڈ کے لیے کافی نہ تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ارادہ جلد ہی واپس آنے کا تھا۔ پولا کو ایک آدمی نے کالج سے روٹ 9 جو لانگ ٹریل سے تقریباً 2 مائل ویسٹ میں تھا وہاں تک رائڈ بھی دی، اور بھی کافی لوگوں نے اسے ٹریل کے پاس دیکھا۔ کیونکہ اس نے لال رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی تو وہ کافی پرومیننٹ نظر آ رہی تھی۔ جب اگلے 2 دن تک پولا کالج نہ آئی تو ریسرچز شروع ہوئی۔ FBI بھی انوالو ہوئی، لیکن پولا کے ملنے کا کوئی ایویڈنس نہ مل سکا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ جنگل اسے نگل گیا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ پولا سمپلی جنگل میں گم ہو گئی۔ گلیسٹن بیری ماؤنٹینز کا ایریا بہت رف اور کنفیوزنگ ہے۔ اگر ایک بار رانگ ٹرن لے لو تو واپس راستہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ اس دن وہ سلپ ہوئی اور کسی ڈچ میں گر گئی جہاں ریسرچ ٹیمز نہ پہنچ سکی، یا پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ اس دن ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور چونکہ پولا نے کوئی گرم کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ ہائپوتھرمیا کا شکار ہوئی اور ڈس اورینٹڈ ہو کر جنگل میں کھو گئی۔ لوکلز کا ماننا تھا کہ اس جنگل میں کوئی سیریل کلر ہے جو گھوم رہا ہے اور لوگوں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے، اور پولا بھی اسی کے شکار میں آ چکی تھی۔ لیکن یہ ساری تھیوریز ہی تھیں۔ پولا ویلڈن کا کیس آج بھی انسالوڈ ہے۔ کسی کے پاس جواب نہیں کہ آخر پولا کے ساتھ اس شام کیا ہوا تھا۔ پال جیسپن، 8 سال کا اسپیشل نیڈ چائلڈ۔ 12 اکتوبر 1950 کو پال اپنی مدر کے ساتھ فارم کے کام کر رہا تھا۔ 3 بجے وہ دونوں بیننگٹن ٹاؤن ڈمپ گئے جہاں ان کے پگز رکھے ہوئے تھے۔ پال کی ماں نے اسے گاڑی میں چھوڑ دیا اور پگز کے فارم میں چلی گئی۔ 30 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو پال کار میں نہ تھا۔ اتھارٹیز نے ڈمپ اور اس ایریا کے آس پاس کی ووڈز کو چیک کیا، لیکن پال وہاں پر کہیں نہ مل سکا۔
ڈاگز نے پال کی سینٹ کو ڈیٹیکٹ کیا جو ایک روڈ تک جا کر ختم ہو گئی۔ پال کو کافی سرچ کیا گیا لیکن وہ کبھی نہ مل سکا۔ اس ڈس اپیرنس نے لوگوں کو شاک کر دیا اور کئی سوال بھی اٹھے کہ پال کی ماں نے اسے کیوں اکیلا چھوڑا تھا۔ لوگ یہ بھی ازیوم کرتے ہیں کہ پال کی جان اس کی اپنی ماں نے لی کیونکہ وہ ایک اسپیشل نیڈ چائلڈ تھا اور شاید اس کی ماں ورک لوڈ یا سٹریس کی وجہ سے اس سے اپنا جان چھڑانا چاہتی تھی اور اس نے یہ ساری کہانی رچی۔ لیکن یہ صرف اسپیکولیشنز ہے اور اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس یا پروف نہیں مل سکا۔ ایک اور تھیوری بھی سامنے آتی ہے کہ شاید اس دن پال گاڑی سے باہر نکلا اور جب روڈ کے سامنے گیا تو اسے کسی ڈرائیور نے ایکسیڈنٹلی ہٹ کر دیا اور اسے پینک میں اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ تھیوری اس لیے بھی زیادہ مانی جاتی ہے کیونکہ پال کی سینٹ روڈ پر جا کر ختم ہوئی اور یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ اس دن پال کو کسی نے ہٹ کیا اور پینک میں اپنے ساتھ لے گیا۔ پال کے غائب ہونے کے 16 دنوں بعد 28 اکتوبر 1950 فریڈا لینگر 53 سالہ لیڈی سمورسٹ کے قریب جنگل میں ہائیکنگ کرنے گئی۔ فریڈا ایک ایکسپیرینسڈ ہائیکر اور ہنٹر تھی۔ اس دن وہ اپنے ہسبینڈ میکس اور کزن ہربرٹ کے ساتھ مارننگ میں نارتھ ایڈم سے فیملی کیبن جا رہی تھی۔ 1 بجے کے قریب ہائیکنگ کرتے ہوئے فریڈا ایک سٹریم کے پاس گر گئی جس کی وجہ سے اس کے کپڑے پورے گیلے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ وہ شارٹ کٹ لے کر کیبن واپس جائے گی اور کپڑے بدل کر دوبارہ آئے گی۔ وہ اکیلی واپس کیبن کی طرف گئی لیکن کافی ٹائم گزرنے کے بعد بھی وہ واپس نہیں آئی۔ سرچز شروع ہوئیں۔ پلینز، ہیلی کاپٹرز اور 300 لوگ اسے سرچ کرتے رہے لیکن فریڈا کا کہیں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اور پھر 12 مئی 1951 یعنی 7 مہینے بعد مچھوارے کو اس کی باڈی ڈیئر فیلڈ ریور کے ایسٹرن برانچ کے کنارے پر ملی۔ یہ ایریا پہلے صرف لائٹلی سرچ ہوا تھا۔ باڈی کی کنڈیشن اتنی خراب تھی کہ ایگزیکٹ کاز آف ڈیتھ نہیں پتہ چل سکا، لیکن انویسٹیگیٹرز کا ماننا تھا کہ شاید فریدا ایک امبارکمنٹ سے گر گئی اور کسی پاؤنڈ میں ڈوب گئی تھی اور سپرنگ کے ٹائم پر اس کی باڈی ریور کے کنارے تک آئی۔ کچھ لوگ اگین اس ڈیتھ کو پیرانارمل یا مسٹیریس چیزوں سے بھی لنک کرتے ہیں۔ ان ساری ڈس اپیرنسز میں سے فریڈا وہ واحد انسان تھی جس کی باڈی ملی تھی، اور اس طرح 1945 سے 1950 تک بیننگٹن ٹرائنگل کے بیچ اتنے لوگ ایک ایک کر غائب ہوتے گئے۔ اور امریکن نیٹیوز کا ماننا ہے کہ بیننگٹن کی ووڈز میں کوئی اینشینٹ ان سین فورس چھپی ہے جو کبھی کبھی اپنا نشان چھوڑ جاتی ہے۔